A very warm welcome to everyone and a very warm welcome to Sir. Today's lecture, in a time of moral confusion, social instability and constant distraction, the role of Muslim women has become more vital than ever. Muslim women are not only the fundamental of strong families, but also carry of faith, dignity, wisdom, and value that helps preserve the moral fabric of society during times of chaos and uncertainty. We are honored to welcome Professor Ahmed Rafiq Akhtar with reflection on spiritual, social, and the modern world that has inspired many people to think deeply and reconnect with Islamic understandings in today's age. I would like to call Miss Rashda. تمام حمد و ثنا اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، جو قادر بھی ہے اور کریم بھی، جو کمزوروں کا رب ہے اور ہر مظلوم کی آہ و پکار سننے والا ہے، جو دلوں میں محبت کے جذبات کو پیدا کرتا ہے اور 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ تیری قدرتوں کا شمار کیا، تیری وسعتوں کا حساب کیا، تو محیط عالم رنگ و بو، تیری شان جل جلالہ۔ اب میں تلاوت کلام پاک کے لیے ابراہیم کو مدعو کروں گی کہ وہ اسٹیج پہ آئیں۔ ابراہیم، محمد ابراہیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ اب میں بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے عقیل احمد چشتی صاحب کو مدعو کروں گی کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور ہدیہ نعت پیش کریں۔ میرے سرکار میرے غم کا ازالہ کرنا، میرے سرکار میرے غم کا مداوا کرنا، میرے سیاں پہ بھی رحمت کا دوشالہ کرنا، روز محشر تیرا جس وقت ہو جلوہ کرنا،
تجھ پہ بھی چشم کرم میں میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، بارش جود و کرم طیبہ میں ہر سو برسے، بھیک ایسی ملے تا عمر نہ کوئی ترسے، میرے آقا کسی امید پہ آیا گھر سے، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، کہ تیری شان کے شایان نہیں ایسا کرنا، میرے سرکار میرے غم کا مداوا کرنا، میرے سیاں پہ بھی رحمت کا دوشالہ کرنا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ میرے رسول کے نسبت تجھے اجالوں سے، میرے رسول کے نسبت تجھے اجالوں سے، میں تیرا ذکر کروں صبح کے حوالوں سے۔ اب میں مس فوزیہ شاہین صاحبہ کو مدعو کروں گی کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور ہدیہ نعت پیش کریں۔ صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، بنی ہے دونوں جہاں
حضور نور ہے، محمود ہے، محمد ہے، جگہ جگہ عنوان ہے ثنا کے لیے، سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے، میرے کریم میرے چار ساز و بندہ نواز، میرے کریم میرے چار ساز و بندہ نواز، تڑپ رہی ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے، بنے ہیں دونوں جہاں شاہد و سرا کے لیے، سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پروفیسر صاحب کی شخصیت کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں۔ ملینز آف پیپل آر لسننگ ٹو پروفیسر صاحب اینڈ دے آر انلائٹنگ دیئر ہارٹس اینڈ مائنڈس۔ پروفیسر صاحب کا کہنا ہے کہ خدا ترجیح اول ہے، اور وہ کبھی بھی کسی بھی شخص کو لیسر پریورٹی پہ نہیں ملتا، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمیں اپنی ترجیحات زندگی کو مرتب کرنا چاہیے، اور پھر انہی ترجیحات کو اپنا مقصد حیات بنا کر آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر جستجوئے راہ خدا میں ہمارا یقین کامل ہوگا، ہماری محبت خالص ہوگی، تو ہمارا پروردگار کبھی بھی ہمیں بھٹکنے نہیں دے گا۔ وہ ہر آزمائش میں ہمارا ہاتھ تھام لے گا اور ہمیں بحفاظت منزل مقصود تک پہنچا دے گا۔ لوگ پروفیسر صاحب کے پاس بہت ہی ہولناک مسائل کے ساتھ آتے ہیں، اور سر ان کے تھنکنگ پیٹرن میں جو بیسک مسٹیک ہوتی ہے اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، پھر ان کو ان کے نام کے مطابق اللہ کے پاک اور بابرکت ناموں کی تسبیح ان کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں، اور وہی تسبیح پھر اللہ کا اور بندے کا ایک تعلق، ایک رابطہ استوار کرتی ہے، اور پھر اس کے لیے ذہنی اور قلبی سکون کا باعث بنتی ہے۔ پروفیسر صاحب ایک ایسے استاد ہیں کہ جن کی وسعت قلبی اور وسعت نظر کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آپ کا ظرف اتنا بڑا ہے کہ ہم نے آج تک سر کو کبھی بھی کسی بھی منفی رویے کو اپنے ذہن میں رکھتے یا اس کو دہراتے نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ ایسا ظرف ہم سب کو بھی عطا فرمائے۔ آپ مہمان نوازی اور خوش اخلاقی کے کلچر کو فروغ دے رہے ہیں، اور سر آپ کا دل بھی وسیع ہے اور دسترخوان بھی وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عمر دراز عطا فرمائے، آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ سلامت اور آباد رکھے۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو،
نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یہ بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ Ladies and gentlemen, without further ado, may I humbly request Professor Ahmed Rafiq Akhtar to enlighten us on today's lecture. The topic, the role of Muslim women in an age of chaos. Sir. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ خادم و حضرات، آپ کی اس محفل میں آنے سے کچھ ڈرا بھی ہوں میں، کچھ خوش بھی ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد مجھے اپنے بڑے جلسے جتنی خواتین کا اہتمام کرنا پڑے گا، اس سے میں کچھ گھبرا بھی اٹھا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ کی آمد مبارک کا باعث ہے، اور شاید جو ازمیلال اس وقت مسلمان ممالک میں جاری ہے اس کے لیے بہت ضروری بھی ہے۔ ہم دنیا کو اس حال اور نظر سے نہیں دیکھتے جس سے باقی لوگ دیکھتے ہیں۔ ہم اوورآل دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان ملکوں میں زوال کی یہ انتہا ہے کہ ہمارے بہت اچھے مسلمان ملک نے دنیا کا سب سے بڑا کسینو بنانے کا دعویٰ کیا۔ خادم حضرات، آپ کو تو پتہ ہی ہے کسینو کو ہماری زبان میں جوا خانہ کہتے ہیں۔ کین یو امیجن؟ اور مقصد یہ ہے کہ یورپ کے سارے جوارے اور سارے تفریح پسند بجائے اب کاسا بلانکا جانے گے یا بجائے اب یورپ کی شہروں میں ڈنمارک جانے کے یا کسی اور کے، وہ سیدھے کے سیدھے دبئی آئیں گے اور اپنے مال و دولت کی کثرت کی نمائش کریں گے، اور ہم اور ہمارے مہربان ملک اب اس مال پہ جیا کریں گے۔ خادم حضرات، آپ نے جو ٹاپک رکھا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے۔ سچ پوچھو تو آدمی کو سب سے پہلے فکر و کرب میں سوچ پہ عورت نے مائل کی۔ سچ پوچھو، میں یہ کریڈٹ خواتین کو دوں گا، اپنے پردادا آدم کو نہیں دے سکتا۔ وہ بیچارہ سیدھا سادہ شریف آدمی تھا، اس کو جب ہوا ملی تو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا بچہ سیزیرین تھا، نیچرلی نہیں پیدا ہوا۔ بھلا پسلی سے کس کو نکالتے ہیں؟ نارمل پیدائش نہیں ہوئی، یہ سیزیرین بچے کی پیدائش ہوئی ہے۔ پتہ نہیں آدم نے خود ہی غصے میں دیکھا کہ میں بڑا پریشان ہو رہا ہوں، کیا بوجھ اٹھائے پھرتا ہوں، خود ہی کہیں کا خنجر پھیر لیا یا ملائکہ نے مدد کی ہوگی۔ تو آئی ایم 100% sure کہ the first child of humans was born as cesarean۔ دوسری بات ہو، عقل و معرفت میں کوئی چیز، کوئی ورجن ایکسپیرینس بغیر کسی ضرورت کے نہیں ہوتا۔ ہر آدمی اپنے پہلے تجربے سے خوفزدہ ہوتا ہے۔ ہر آدمی جیسے کہتے ہیں نا، اندیکھے کسی بڑی بلا کو گلے نہیں لگا سکتا، یا کسی بڑے خلا میں نہیں جھانک سکتا، یا کسی بڑے کنویں میں چھلانگ نہیں لگا سکتا۔ ماشاءاللہ جس بھی لالچ سے کیا، سیب کا پہلا جو لقمہ ہے وہ اماں حوا نے لیا تھا، اور یہ جرت مثالی ہے، شاندار ہے۔ سزا جو ملی ہم لوگ بھگت رہے ہیں، مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ فرسٹ اسٹیپ آف کیوریوسٹی، فرسٹ ایکٹ آف امینس کریج جو ہے
وہ خاتون کی طرف سے آیا۔ آج سے 40,000 سال پہلے ایک مسئلہ پیش آ گیا تھا، مرد اور عورت مل کے جنگیں لڑتے تھے، اور میں آپ کے بڑی ایزیلی بتا رہا ہوں کہ سٹیپس میں صرف چنگیز خان نہیں پیدا ہوا، سٹیپس کہتے ہیں اس علاقے کے جہاں سے چنگیز و تیمور پیدا ہوا ہے۔ تو یہ خالی ادھر مردوں کا کام نہیں، وہاں ایک عجیب و غریب خاتون بھی پیدا ہوئی تھی، اس کا نام ختلون تھا۔ باقی باتیں تو اس کی جو ہیں، اس نے ایک شرط رکھی تھی، اب بہت حسین بھی تھی اور بڑے بادشاہ کی بیٹی تھی، تو اس نے ایک شرط رکھی تھی کہ میں اس سے شادی کروں گی بشائے جو شکست کھا جائے تو 20 گھوڑے لائے اور جو مجھے کشتی میں گرا دے۔ اینڈ شی واز ان فیٹ، مزے کی بات ہے، بہت سمارٹ تھی وہ۔ ختلون خاتون کے پاس تھوڑے عرصے میں 10,000 گھوڑے جمع ہو گئے، اندازہ کرو 10,000 گھوڑے، اس کو دنیا کا کوئی مرد نہیں گرا سکا تھا میدان میں۔ اور نہ صرف یہ بلکہ جب اس کا باپ تھوڑا بوڑھا ہوا تو اس نے سارے لشکروں کی کمانڈ کی، اینڈ شی واز نیور ڈیفیٹڈ ٹو آفر، ایک دو کے سوا اس نے اپنے زندگی کی ساری جنگیں جیتی۔ شی واز اے میریکل۔ آج بھی اس کا مجسمہ جو ہے وہ وہاں کھڑا ہے سینٹرل ایشیا میں، اور آپ دیکھیں اور اس علاقے کی مائیں چھوٹی چھوٹی بچیوں کو لے کے جاتی ہیں ادھر کہ دیکھو عورت کسی حال میں چھوٹی نہیں ہے، یہ وہ عورت ہے جس نے اعلان کیا تھا کہ میں اس سے شادی کروں گی جو مجھے کشتی میں شکست دے گا، اور اس نے کبھی شکست نہیں کھائی۔ اور شرط جو تھی دیکھو 20 گھوڑے لانے تھے اسے کہ جو ہارے گا 20 گھوڑے دے گا۔ اس کے بعد 10,000 گھوڑے جمع ہو گئے اس جنگ میں۔ تو ماشاءاللہ جسمانی طاقت میں بھی اگرچہ لگتا یہی ہے، اور اس دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ ہے مردوں کو کہ عورت کمزور ہوتی ہے، اور بڑی کامیابی سے خواتین مسلسل یہ دھوکہ دے رہی ہیں کہ وہ کمزور ہوتی ہے۔ ویل دس از ناٹ اے فیکٹ، دس از ایبسولوٹ ٹروتھ۔ باقی یہ کہ جنرلی اگر خواتین اور مردوں میں ایک معاہدہ ہوا تھا، یہ کوئی 30-40 ہزار سال پہلے ہوا تھا، اور میں اس خاتون کا بھی بتا دوں کہ جب اس کو باپ نے کہا کہ تو میرے سارے قبائل کی بادشاہ بن، تو عجیب خاتون تھی، باوجود تاکہ اس کے نہ کرے، اس نے کہا نہیں، آپ میرے 14 بھائیوں میں سے کسی کو اقتدار دے دو، میں صرف فوج کی امیر رہنا چاہتی ہوں۔ تو سارے عرصے میں شی ریمینڈ ایز دی کمانڈر ان چیف آف دا منگول فورسز۔ یہ اوگیدائی بہادر کی پوتی تھی، چنگیز خان کی بھی پوتی ہوئی، مگر اس سارے عرصے میں اس نے ایک فیصلہ جو کیا، حیران کون ہے کہ جب اس کو بادشاہت پیش کی گئی تو اس نے کہا میں خاندان نہیں بکھیرنا چاہتی، میرے بھائی میری مخالفت کریں گے اور ہم میں قتل و غارت ہوگا، میں فیملی کی ہر قیمت پہ حفاظت کرنا چاہتا ہوں۔ اور خواتین یہ آپ کا کریڈٹ ہے کہ آپ ہر صورت اپنے خاندان کی حفاظت کرنا چاہتی ہیں اور جانتی بھی ہیں۔ بدترین میرا خیال ہے خصلت اس خاتون کی ہوگی جو فیملی کو توڑنا چاہتی ہے، جو فیملی کو بکھیرنا چاہتی ہے، جو اپنے بچوں کو یا خاوند سے جیسا بھی کوئی ہو، دی اونلی کریڈٹ ٹو دا وومن ہے کہ ازل سے یہ اپنے بچوں اور فیملی کی حفاظت کرتی چلی آئی ہے اور اپنی جان پہ کھیل کے بھی کرتی ہے۔ خادم حضرات، دوسرا میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ جرأت افکار میں بھی یہ ہم سے آگے ہے، خواتین ہم سے آگے ہیں۔ آئی ہیو اے فل ریکارڈ، خوشامد نہیں ہے، مجھے ناپسند ہے۔ حقائق یہ ہے کہ ایسے ایسے عجیب و غریب اور نادر خیالات یہ پیش کرتی ہیں کہ ہم جیسے سوچنے سمجھنے والے دماغ قاصر ہو جائے کہ یا اللہ ان کا خدا کوئی اور ہے یا فرشتہ بھائی لاتا ہے۔ ایسے ایسے عجیب و غریب خیالات پیش کرتے ہیں۔ ان اینی کیس
آپ نے پوچھا کہ اس زمانے میں کیا ہوگا؟ اس زمانے میں بڑی تیزی سے ہمارے بیسک آئیڈیاز پہ حملہ ہوگا، بیسک آئیڈیاز۔ اب مقابلہ مولوی نہیں کر سکتا۔ اب میں آپ کو صاف صاف کہہ رہا ہوں کہ مقابلہ مولوی نہیں کر سکتا، اس کے پاس نہ اتنا علم ہے نہ اسٹریٹجی ہے، وہ اس کے پاس یہ کچھ نہیں ہے، اور مرد گھروں سے باہر ہیں، کام کاج میں مصروف ہیں۔ یہ 40,000 سال پہلے معاہدہ ہوا تھا کہ جب یہ دیکھا گیا، اور یہ معاہدہ بچوں پہ آ کے ہوا کہ مرد نے کہا ہم تو بچے نہیں پال سکتے، ادھر لڑیں کہ جنگ کریں، پھر خواتین کو میدان جنگ سے نکالا گیا۔ معاہدہ یہ ہوا کہ تم بچے پیدا کرو اور پالو اور ان کی حفاظت کرو، اور ہم آپ کو اب اگر کب قرآن میں بھی جو آیت آئی ہے اس کی اگلی آیت پڑھو تو یہ راز کھل جائے گا۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ہم نے مردوں کو ایک درجہ اس لیے دیا ہے کہ وہ بال بچوں کی خوراک کا بندوبست کرے، ان کی حفاظت کرے، ان کو پالے۔ مگر آپ نے دیکھا اس زمانے میں کیا ہو، سنگل مدرز، سنگل پیرنٹ کا کانسیپٹ اتنا زیادہ ہو گیا کہ جدھر جاؤ جدھر دیکھو بے شمار سنگل پیرنٹس اور سنگل مرد نظر آتے ہیں، کیونکہ مردوں نے الٹے کسب اختیار کر دی۔ اس قسم کا کلیش اگر آپ کو کبھی پرانے جلسے یاد ہو تو میں ہمیشہ سے کہا کرتا کہ نیکسٹ میجر بیٹل جو ہے امریکہ اور ایران کی نہیں ہے، پاکستان اور انڈیا کی نہیں ہے، اٹس اے بیٹل آف جینڈرز، بٹوین میلز اینڈ فیمیل، بٹوین اے وومن اینڈ اے مین۔ ہر قسم یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ وی کین ایگزسٹ وداؤٹ یو۔ عورتیں کہہ رہی ہیں ٹو ہیل ود یو، آئی کین لیو وداؤٹ یو۔ ادھر مرد کہہ رہا ہے چلو تم نہیں۔ وہ ایسی خرابی کا شکار ہو گیا جس میں عورتیں اتنی ملوث نہیں ہوتی۔ وہ فتاوی جو مرد کی ذات پر لگتے ہیں وہ خطرناک ترین اور تباہ کن ہے، مگر ایسے ہی فتاوی کی اپلیکیشن جو ہے خاتونوں کو نہیں لگتی۔ بہرحال ان کے پاس اپنے بزی ہونے کے لیے بہت بڑے کام موجود ہیں۔ women have come out with a very high education۔ میں ایک خاتون کو جانتا ہوں، جب وہ زندہ تھے، وہ قرۃ العین طاہرہ تھے، تو جب وہ زندہ تھے تو اس وقت کے تمام شیعہ علماء ان کے خلاف تھے، وہ بھی اسی برادری سے تھے۔ تو کربلا معلیٰ میں ایک مناظرہ ہوا، وقت کے تمام بڑے علماء شیعہ علماء جمع تھے اور صرف اکیلی وہ ایک طرف تھی۔ مگر پتہ ہے کیا علماء کی بدقسمتی تھی کہ وہ اپنے وقت کی سب سے خوبصورت خاتون بھی تھی، قرۃ العین طاہرہ۔ تو جب مقابلہ شروع ہوا اور بحث و مباحثے شروع ہوئے تو خاتون وہ مولوی ہارنا شروع ہو گئے، تو انہوں نے پھر سخت گیری اختیار کی۔ تو سخت گیری اختیار کی تو قرۃ العین نے اپنا نقاب اٹھا لیا اور ایک شعر پڑھا، وہ بہت افواہ کی شاعر، اقبال اس کا پڑھا، بہت زیادہ اس کے یعنی مداح ہیں، اور جگہ جگہ اپنے کلام میں اس کا ذکر کیا کہ شہدائے طلعت نار من بدھی دوئے سوئے دیار من، کہ جو میرے چہرے کے شہید ہیں وہ میرے شہر کی طرف آئیں۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ اس پر کوئی بس نہیں چلتا تھا، تو آخر ایران کے بادشاہ نے اسے سزا کے طور پر مروا دیا۔ تو شہادت میں بھی بڑی عورتوں نے میدان عقل و معرفت میں شہادت قبول کیا، اور ہمارے اسلام میں بھی پہلی شہید ایک عورت ہی ہے، سمیہ، جو آپ آج بھی نام رکھتے ہیں، اور ابو جہل کے ہاتھوں وہ شہید ہوئی ہیں، اور یہ غلام اس کا ہسبینڈ، وہ یہ بھی پہلی شہید اسلام اور بلال پہلے شہید ہیں،
اگر عقوبت کو سزا کو دیکھا جائے تو جو سزائیں ان غلاموں کو اس زمانے میں ملی ان میں عورتیں اور مرد دونوں ثابت قدم رہے، اور اللہ کے فضل سے وہ آج تک ہمارے امام ہیں، چاہے وہ کوئی عورت ہو چاہے مرد۔ خاتون حضرات، میں آپ کو تصوف کی بات، لوگ کہتے ہیں تصوف کیا ہے، میں بالکل مختصر آپ کو بیان کر دوں تصوف کیا ہے۔ کوئی غیر معمولی چیز نہیں ہوتی، یہ کوئی غیر معمولی شے ہے۔ اللہ کے نزدیک صرف دو ولی ہیں، تیسرا کوئی نہیں ہے۔ اگر کسی تیسرے کا ذکر ہوتا تو ضرور قرآن میں درج ہوتا۔ ایک ولی وہ اللہ کا ہے، ایک شیطان کا ولی۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ شیطان کی طرف جانے والوں کو بھی اللہ ان کا ولی قرار دیتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ایمان لانا، یخرجہم من الظلمات الی النور، اور اس کو کیا کرتا ہے کہ اندھیروں سے روشنی کو لے جاتا ہے۔ جو آدمی اللہ کا ولی ہے اللہ اسے اندھیروں سے روشنی کو لے جاتا ہے۔ اور والذین کفروا، اور جو کافر ہے، اولیاء الطاغوت، یہ شیطان کے ولی ہیں، لفظ وہی استعمال ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے ولی کو یک طرفہ لفظ بنا دیا، یہ یک طرفہ لفظ نہیں ہے، دونوں طرف ولایت ہے، ایک ولایت شیطان ہے، ایک ولایت پروردگار عالم ہے۔ اور اللہ اس موضوع پہ کہتا ہے والذین کفروا اولیاء الطاغوت یخرجونہم من الظلمات الی النور۔ آپ عقل والے ہو، سمجھو کہ خدا کیا کہہ رہا ہے، دونوں ولی نکال دو، پھر کیا کہہ رہا ہے؟ ایک لہر ہے جو نور سے ظلمات کو جا رہی ہے، ایک لہر ہے جو روشنی سے اندھیرے کو جا رہی ہے، اور ایک لہر ہے، یعنی اوورآل جب آپ کا یہ وجود نہیں رہے گا تو اس مرکزی لہر میں آپ نے داخل ہونا ہے جو اندھیروں سے نکل کر نور کو جا رہی ہے۔ ادھر بستیاں ہی ساری نور کی ہیں، روشنی کی ہیں، رحم و کرم کی ہیں۔ تو کیا آسان نہیں ہے کہ میں فیصلہ کر لوں میں مرد ہوں یا عورت ہوں؟ کیا میں روز ایک دعا نہ مانگ لیا کروں کہ اللہ مجھے اپنے ساتھ ہی رکھنا، میں اس اجڑ گوار شیطان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ پھر بھی ہمارا کچھ سانجھا ہے، ادھر ہمارا فرشتوں سے سانجھا ہے کہ ہماری صفات ان پہ بھی ہیں، اور ہمیں آپ خود سوچو قرآن میں کیا کہتا ہے، اے انسان میں نے تجھے اپنی فطرت پہ پیدا کیا۔ تو آپ انسان سے علیحدہ، خدا نے آپ کو بھی اپنی کچھ فطرتیں عطا کی ہیں، اور میں گواہ ہوں کہ جب عمریں ذرا ڈھلتی ہیں تو جتنی عورتوں کو خوف خدا میں مبتلا دیکھا ہے، جتنا وہ اللہ سے محبت کرنے کی آرزو، میں استاد ہوں، مجھے ان عورتوں سے واسطہ ہے جو خدا کی یاد میں زندگی ہار دیتی ہیں، عمریں دے جاتی ہیں، بچوں کو قربان کر دیتی ہیں، ماں باپ کو جو ان کے خلاف جاتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے سب سے مستقیم عورت دیکھو، اس وقت 5 اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، 5 بہت بڑے ولی، ذنون مصری اولیاء اللہ میں ممتاز تھے، بشر حافظ بہت بڑے ولی تھے، خواجہ حسن بصری بہت ہی بڑے ولی تھے۔ اب ان سب اولیاء اللہ تعالیٰ کس کو استاد مانتے تھے پتہ ہے؟ سیدہ رابعہ بصریہ کو مانتے، اور تمام لوگ اس چیز کے گواہ ہیں کہ رابعہ بصری سارے زمانے میں اپنے اس عشق خدا و رسول کے لیے سب سے زیادہ مشہور تھی۔ ایک دفعہ رابعہ سے پوچھا گیا کہ آپ اتنا اللہ سے عشق کرتی ہو، کبھی رسول اللہ کے بارے نہیں آئے؟ تو فرمایا رب کعبہ کی قسم میں ان کو اپنی جان سے بڑھ کے سمجھتی ہوں، مگر مجھے اللہ کے یاد سے فرصت ملے گی تو کسی اور طرف جاؤں گی۔ اتنی کمیٹڈ عورتیں تھیں، اتنی، ان کو ان لفظوں سے نہیں بیان کہ فلاں بڑی نمازیں پڑھتی ہیں، فلاں بڑی دعائیں کرتی ہیں، فلاں یہ کہ وہ، یہ ان چیزوں سے نہیں ناپا جا سکتا۔
ایک دفعہ رابعہ اندر بیٹھی تھی اور بھوکی تھی، ہر وقت کی روزے میں رہتی تھی. میں نے آج تک غیر رسمی روزہ نہیں رکھا، تو میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، بس وہ روزے رکھے جو لازمی ہیں. مگر ہر روز کسی نہ کسی میری بیٹی روزہ رکھا ہوتا. میں اکثر سوچا کہ ان کو کیا چکر پڑا ہوا ہے، اچھی بڑی روٹی چھوڑ کے یہ خام کھا کے. مگر مجھے اس فیلنگ کا نہیں پتہ ہوتا جو ان کے دل میں اللہ اور رسول کے یا مقامات کے لیے ہوتی ہے یا سچویشنز کے لیے ہوتی ہے، اس لیے میں خاموش ہو جاتا ہوں. مجھے تو پتہ ہے 30 رمضان کے روزے رکھنے ہیں، 29 رکھنے ہیں، جتنے ہیں. اس سے زیادہ میں کوئی زیادہ محنت کرنے والا نہیں ہوں، مگر کوئی ضروری اقدامات کا حامی ہوں کہ کم سے کم. ایک دفعہ ایک بدو آ گیا، اللہ کے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ میں کیسے مسلمان اچھا ہو سکتا ہوں؟ فرمایا کہ نماز پڑھا کرو. یا رسول اللہ کتنی؟ فرمایا 5 وقت. کہا یا رسول اللہ ایک بھی زیادہ نہیں پڑھوں گا، ایک بھی زیادہ نہیں پڑھوں، بس جتنی آپ نے بتائی بہت ہے، اتنی وعدہ کرتا ہوں وہ پڑھاؤں. پھر کہا اور کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو خیرات و صدقہ. انہوں نے کہا پلے ہی کھ نہیں ہوتا، میں کیا خیرات و صدقہ، اگر ہوا تو ضرور کروں گا. میں نے کہا اور یا رسول اللہ کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا روزے رکھنے ہیں. یا رسول اللہ کتنے؟ کہنے کہ 30 29 جتنے ہوں. میں نے کہا یا رسول اللہ وعدہ کرتا ہوں کہ ایک بھی نہیں چھوڑوں گا اور ایک زیادہ نہیں رکھوں گا. پھر یہ سب پورا ہو گیا نا. اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ جو آپ نے 5 چیزیں کہیں وہ پوری کرنا ہے، مگر اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا. تو جب وہ پیٹھ موڑ کے چلا تو اللہ کے رسول نے کہا اگر اسے اپنے عہد پہ قائم رہا تو یہ جنتی ہے، اس کو دیکھ لو، یہ جنت ہوا. خادم حضرت مبالغے میں کوئی قدر نہیں ہوتی. ابھی لوگ آتے ہیں سر تسبیح ہے، میں کہتا ہوں 300 مرتبہ پڑھ لو، وہ کہتے ہیں تھوڑی ہے. اور میں کہتا ہوں یار اس پہ مستقیم ہو جاؤ، تھوڑی نہیں ہے. اگر آپ نے یہ پڑھنی ہے تو ساری عمر پڑھنی ہے. زیادہ پڑھو گے تو پھر شیطان کہتا ہے زیادہ متقی ہو جاؤ. کہ زیادہ پڑھو، اگلے دن پچھلی بھی صاف ہوتی ہے اور چھٹی ہو گئی ہوتی ہے. تو اس شیطان کے فریب میں نہ آنا. اپنی استطاعت کا اندازہ لگانا بہترین عقل ہے. بس آپ کے دماغ کو نہیں پتہ. لوگ اللہ پہ بڑی بحث کرتے ہیں، ٹھیک ہے کرو، مگر کبھی مشرق و مغرب میں کسی سائنسدان نے آپ کو یہ بتایا کہ آپ کے دماغ کے لمٹس کیا ہیں؟ آپ کے برین پتہ ہے کیا لمٹس ہیں؟ یہ کہہ دینا کہ لازوال ہے اور بے تحاشا ہے اور بے پناہ ہے تو کوئی بات نہیں ہوتی. بھائی ہم نے اپنے اندازہ عقل سے سوچنا ہے. اب میں سوچتا ہوں کبھی دیکھو مجھ میں کتنی خامیاں ہیں بقول لوگوں کے، میں اس کے بھی گارنٹی نہیں دیتا ہوں. ہمارا مرغ جو ہے فرشتہ دیکھ لیتا ہے، آپ نے تو کبھی نہیں دیکھا، میں نے بھی نہیں دیکھا. لوگ کہتے ہیں کہ کتا شیطان دیکھ لے، میرے پاس تو کتے جیسی آنکھ بھی نہیں ہے، میں نے تو وہ بھی نہیں دیکھی. میرے اوپر اتنے بین لگے ہوئے ہیں تو آپ کا خیال ہے میرا دماغ اتنا وسیع ہے میں کائنات بالا اور زیریں کی ہر چیز دیکھ سکتا ہوں؟ مجھے آج بھی یقین ہے. فرض کرو خواتین جنات کا بڑا ذکر کرتی ہیں. بات سنو، اگر ایک نادیدہ چیز نظر آ جائے تو دوسری چیز پہ اعتبار نہیں آ جاتا. اگر آپ کو جن دیکھنے میں اعتبار آ گیا تو فرشتے پہ نہیں آئے گا، وہ بھی تو اسی کیٹیگری میں جاتا ہے. اور اگر آپ جن اور فرشتے پہ اعتبار کر لیتی ہو پھر تو آپ کو یقین آ جائے گا کہ خدا ہے. جب اس کی نادیدہ مخلوق سے آشنائی ہو. مجھے یہ بتاؤ آپ یہ کیا کرتی ہو؟ فلاں نے جادو کیا. یہ کیوں کہتی ہو؟ کیوں آپ ایسے کرتی ہو؟ کیوں اتنی غلط بات آپ سوچ لیتی ہو؟ کیوں؟ جادو کا تو ایک طریقہ. وما انزل علی الملائکین ببابل ہاروت و ماروت. ہم نے ہاروت و ماروت کو چاہے بابل میں بھیجا تھا لوگوں کی آزمائش کے لیے،
اور یہ دیکھو قرآن کہتا ہے کہ سلیمان کے پاس جادو نہیں تھا، یہ شیطان یہ مکر پیدا جادو کرتا تھا، مگر سلیمان نہیں کرتے تھے۔ اور سارے جنات باوجود سارے جادو کے حکم سلیمان کے پابند تھے۔ پھر خدا نے اس لیے وضاحت سے قرآن میں کہا کہ حضرت سلیمان جادو والے نہیں تھے، وہ اللہ کے بندے اور پیغمبر تھے۔ البتہ شیاطین اس زمانے ولیکن الشیاطین کفروا ویعلمون الناس السحر یہ کہتے ہیں۔ اگر آپ بتاؤ آپ کے گھر سے کون چائے بابل گیا ہوا ہے؟ وہ الٹے لے ان کے بارے میں بڑے افسانے ہیں، 2 فرشتے ہیں جو الٹے لٹکے ہوئے۔ ہاں یہ سچ ہے کہ ان سے دھواں نکلتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بابل کے لوگ بہت ترقی یافتہ تھے، ان کی ٹیسٹ کے لیے نا ایک دفعہ اللہ نے فرشتے بھیجے، تو ان کا 12-14 سال کا ایک لڑکا کھڑا تھا، تو اس نے اس سے پوچھا تو بتا سکتا ہے کہ اس وقت جبریل کہاں ہے؟ تو تھوڑی دیر حساب کتاب نجوم کا لگا کر، نہ آسمان پہ ہے نہ زمین پہ ہے، یا تو ہے یا میں ہوں، کیونکہ میں نہیں ہوں تو ہے، مجھے پتا میں نہیں۔ وہ اتنے آگے بڑھ گئے تھے علم نجوم میں، اتنے آگے بڑھ گئے تھے، اتنے پڑھ چکے تھے، اپنے آپ کو ان کو علم نے گمراہ کر دیا۔ وہ اب طاقت کی تلاش میں، اور انہوں نے اس طاقت کی تلاش میں اپنے اوپر اتنے بت اسی زمانے میں ایک ایسی قوم گزری جو ہمارے پاس ان کی تصاویر موجود ہیں، ان کو اینوناکس کہتے ہیں۔ اگر آپ اینوناکے کی تصویر دیکھیں، اور میں یقیناً اگر میرے آس پاس دکھاؤں آپ کا ان کا ہیئر سٹائل ہی نہیں کاپی کر دے، اتنا خوبصورت ہیئر سٹائل ہے کہ اگر یہاں کوئی اسکرین ہوتی میں دکھا رہا، میں ابھی بھی دیکھتا ہوں کہ یار ان لوگوں نے یہ ہیئر سٹائل کہاں سے لیا، طے بتا اتنا خوبصورت ہے۔ اور وہ سارے کے سارے ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ ایلینز ہیں، بلکہ آج بھی کچھ لوگ شبہ کرتے ہیں کہ ہمارا بیج ایلینز نے لگایا۔ ان کو شبہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سونے کی تلاش میں آئے تھے، سونے کی تلاش میں آئے، سونا ان کو سومیرین سویلائزیشن میں ملا، اور اس سویلائزیشن میں انہیں مزدور نہیں ملتے تھے، تو پھر انہوں نے پلان کیا آدمی کو تخلیق کرنا، اور پھر آدمیوں کے نسل سے انہوں نے ان کانوں میں سے سونا نکالنے کا تصور کرا۔ مگر خواتین و حضرات یہ غلط ہے، ہمارا وہ اللہ نہیں ہے، ہم اس کسی ایلین کو اللہ نہیں مانتے۔ ہمارے اللہ نے آتے ساتھ ہی ایک سٹیٹمنٹ دیا، وہ کہ ہو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ یہ اللہ وہ نہیں ہے زبردستی ڈنڈا نہیں اٹھائے پھرتا، وہ مخلوقات کو ہمارے پاس ریکارڈ پہ یہ ہے کہ ہزاروں سویلائزیشن زیر خاک گئی ہے۔ اب میں آپ کو بڑی غلط فہمی سے دفعہ جو عموماً مذہب میں پائی جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اللہ نے کسی امر کا ارادہ کیا اور کہا ہو جا، وہ ہو گیا۔ آپ کا خیال یہ ہے کہ ایک دم اللہ نے کہا اور ایک پوری کائنات پورے انسان، آپ ایسے ہی پیدا ہوئے، آپ تو پتہ نہیں کہاں سے چلے ہو، کہاں سے آئے ہو، چھوٹے بچوں کی شکل میں، کہاں کے باپ کہاں کا، وہ کا بڑا مشہور محاورہ ہے، کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا۔ تو یہ ایسے نہیں ہوا۔ اب میں آپ کو بتاؤں ہوا کیا ہے۔ اللہ نے قرآن نے کہا 2 دن لگائے میں نے زمین بنانے میں، اور 2 دن لگائے ضرورت انسان سے زمین کو پورا کرنے میں۔ یہ کتنے ہوئے؟ 4 دن۔ اس کے بعد بلند ہوا آسمانوں کو، ثم استوى إلى السماء سبعهن سبع السماوات۔ پھر میں نے تمہاری کانسٹلیشن درست کی، سورج کو اپنی جگہ لگایا اور چاند کو اپنی جگہ لگایا، تمہاری حرارت کی زندگی کے اسباب مقرر کیے۔ اب مجھے تو بتاؤ، سائنس کہتی ہے
کہ ارتھ از ہیئر فار 4.5 بلین ایئرس. کانسٹلیشن بنی ہے 6 ارب سال میں. یہ دنیا بنی ہے 4-4.5 ارب سال. ساڑھے تو اللہ گنتا ہی نہیں نا، فراخ بست ہے. اب بتاؤ کتنے سال، کتنے دن کا سال ہوا؟ بڑا آسان سوال کیا ہوا بھائی. اگر اللہ یہ کہتا ہے کہ ایک دن میں نے 4 دن میں نے دنیا بنائی، اور سائنس کہتی ہے 4.5 بلین ایئرز میں بتائے، تو اللہ کا ایک دن کتنے کا ہو؟ 1 بلین. ایک خدا کا تخلیق کائنات کا 1 سال، 1 دن، ایک تمہارے 1 بلین سال کے برابر ہے. اتنا کریکٹ اندازہ ہے کہ تمہارے کانسٹلیشن بھی 6 بلین سال کی ہے. یہ ہوئے 6 دن. جب یہ مقرر ہو جاتے ہیں، اب بتاؤ ہم خدا کو جب یہ سوچیں، اس نے اچانک ہمیں بنا دیا. بھائی امیبا پراٹیس سے سنگل سیل اٹھایا، ہمارا سنگل سیل بنا، صدیاں گزر گئی اس سیل کو ڈبل سیل ہوتے ہوئے. قرآن نے پروسیجر دیا ہوا کہ ہم نے پہلے نفس واحد سے اٹھایا. یہ ہمارے اندر نہیں، باہر تھا. اس میں 2 مخلوقات ابھی موجود ہیں. امیبا موجود ہے. حیرانی کی بات کہ آپ سب کو روز ڈائریا ہوتا ہے، مگر آپ کو پتہ بھی ہے کس سے ہوتا ہے؟ اسی سنگل سیل سے جس کا خدا دعویٰ کرتا چلا آ رہا ہے کہ میں نے تخلیق سنگل سیل سے شروع کی، پھر آگے جائے انا خلقنا انسان علی نطفۃ امشاج، پھر میں نے نطفہ دورہ کر دیا. وہی ابھی بھی آپ دیکھو کیسے کیا، اندر سے کاٹا. یہ سارے سیل جو آپ کو نظر نہیں آ رہے سنگل سیل، یہ اپنے سینٹر سے ہی ٹوٹتے ہیں اور ان کا فیمیل پیدا ہو جاتا ہے. دیکھتے دیکھتے ایک امیبا بلینز میں چلا جاتا ہے. ہمیں نہیں نظر آتا، ہمارے پیٹ میں ہوتا، ہمیں اتنا پتا کہ ہمیں ڈائریا ہو بس، اور روز ہوتا. ہم نے کبھی بھی امیبا کو گولی مارنے کی کوشش ہی نہیں کی، نہ وہ نظر آئے گا آنکھ سے آپ کو. اور جب تک اوپر بڑی خود دبیل لگا کے نہیں دیکھو گے، یہ سنگل سیل آپ کو نظر نہیں آئے گا. ڈاکٹروں کو پتہ ہے، جس کے پاس جاؤ امیبک ڈائسینٹری، جس کے کیوں جی یہی ہوتا ہے نا. اور اللہ کے فضل خدا نے اس طرح کوئی بے تکی شے نہیں بنائی. بڑا وقت ہی ہے، 1 بلین سال تھوڑا ہوتا ہے. فرض کرو اگر وہ کسی تخلیق پہ 1 ارب سال میرے سے لیتا ہو، تو میں نے تو 300 سال میں بے تحاشا ترقی کر لی. آپ کو پتہ ہے سومیرین سویلائزیشن کے پاس 1 گھوڑا تھا بس. وہ کیا کرتے، 1 پہیا بنایا گیا. یہ دنیا کی سب سے بڑی آسانی تھی جو 1 پہیا بنایا. اب آپ کا ہوائی جہاز اس کا میچ نہیں ہے. آپ خود سوچو تو اس زمانے میں ایک بھاری بکسا، 1 بوری اٹھا کے 1 میل چلنا کیا معنی رکھتا. اب بھی سوچ لو، اب تو آپ چٹکی میں لے جاتے ہو گاڑیوں یہ میں، مگر اس وقت جب پہیا آیا تو اس کو انسان کی سب سے بڑی آسانی کر دی. اور اس تہذیب نے اس کا نام ٹوئے رکھا ہے، جو آج آپ بھی ٹوئے. یہ ٹوئے کا جو سمبل ہے، یہ سومیرین سویلائزیشن میں پہیے کا سمبل تھا. یہ اس کا ایک مرد کھیلتا کھڑا سڑک، وہ سمبل وہ بولتے جو نہیں چلنا زیادہ، یہ سمبل تھا سردار کا. قرآن میں آیا نہ تہاب ہے نا. اب جوڑ کے دیکھو کیا سمبل کیا کہتا ہے کہ یہ وہ سردار ہے جو پوری کائنات میں تمہیں سب سے بڑی آسانی دے رہا ہے. کس چیز میں؟ اب دنیا کی سن لو. اب یہ بڑی محبت ہے مجھے بھی ہے تھوڑی بہت، یہ تو نہیں ہے کہ ٹوٹل تو ختم نہیں ہوگا. میں بھی دنیا سے بڑی محبت کرتا ہوں، آپ تو بہت ہی کرتے ہو. ادھر موت آیا نہیں، ادھر چھکے ہی چھوٹ گئے. جہاں کنی کا عالم تاری سانس اکھڑ جاتی ہے آتی ہے. بٹ وائی ایوری فرسٹ ایکسپیرئنس از لائک دس. جس تجربے سے ہم کبھی نہ گزرے ہوں، اس تجربے کی خوف و وحشت کا یہی عالم ہے.
میں بھی آپ دیکھو پستول آسان سی چیز ہے، آسان ہے، مگر اسے ہاتھ میں لیتے ہی خوف آنا شروع ہو جائے. خالی بھی ہو تو ڈر لگتا ہے پھٹنا پڑے، گولی نہ چل جائے، حالانکہ اس میں گولی چوری نہیں ہوتی، پھر بھی ڈر لگتا. ایوری فرسٹ ایکسپیرئنس نیڈس کریج ٹو اپلائی. جیسے ہماری بڑی ماں نے کیا، سیب کھانا آسان عمل نہیں تھا، یہ قطعاً آسان ہے، مگر اس کو کوئی خوف تھا. دیکھو جس چیز کے اندر خوف ہوتا ہے، جو خطرہ ہوتا ہے، شیطان اس کو ایکسپلائٹ کرتا ہے. شیطان کلیور مین مین، بہت کمینہ ہے، کوئی نہیں بخشتا کسی کو، نہ کسی پرہیزگار کو بخشتا ہے، نہ کسی عالم کو بخشتا ہے. جو کمزوری ہے. اچھا آپ کو پتہ ہے شیطان آپ سب لوگوں سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، سب سے، سب مردوں سے، سب عورتوں سے. وجہ کیا ہے؟ وہ آپ کے باپ کی فائل اس کے پاس ہے، دادا کی فائل بھی پڑھ رہا ہے، ساتھ آ رہا ہے نا، وہ ہمارے ساتھ آ رہا ہے، مگر اس کا علم ہمارے بارے میں پورا آ رہا ہے. وہ آدم سے لے کر پروفیسر رفیق اختر تک سب کو جان رہا ہے. تو اس کو پتہ نہیں باپ نے کہا غلطی بیٹا وہیں کرے گا. وہ آپ کی اماؤں کو بھی جانتا ہے کہ کہاں انہوں نے غلطیاں کی تھیں، وہ وہی غلطیاں دہراتا ہے. آپ انہی خطاؤں کے مرتکب ہو رہے ہو جو آپ کی فیملی لائن میں گزرتی چلی آتی ہے. اس لیے کہ ہی از ویل انفارمڈ، ہی از ویری ویری ویل انفارمڈ، آپ سے زیادہ ذہین ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ کے بھروسے میں جو عقل اور جو بلوغت خدا ہمیں عطا کرتا ہے، اور خدا قرآن میں کہتا ہے یہ تمہیں دیکھ لیتا ہے. دیکھ لینے کا کیا مطلب ہے؟ یہ تمہاری پوری نسل دیکھ لیتا ہے، تم اسے نہیں دیکھ سکتے. اور پھر ہی ول ایکٹ اکارڈنگ ٹو ہز اسٹریٹجی، وہ آپ کو گمراہ کرنے کی حالت. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں جو آپ کے جو فلاں جادو کرو، اگر آپ تھوڑا جو غور کرو تو کون سی بھتیجی تمہاری چائے بابل گئی ہوئی ہے، کون سی اماں جان گئی ہوئی ہیں، کون سی انکل آنٹیاں گئے ہوتے ہیں چائے بابا، وہاں سے جادو سیکھ کے آگے آپ کو. مگر اس کو پتہ ہے کہ اس مفروضے پہ آپ عمل کرتے ہو، آپ کو شبہ ہونا چاہیے، باقی سارا کام اس کو پتہ آپ خود کر لو، مرد کر لیں گے، عورتیں کر. ہی کریٹس این obsessional thought in you. It starts moving in your mind. ہر وقت وہی چلتا. کسی نے جادو کیا، کسی نے جادو. بھائی میری حماقتوں سے میں غریب ہوا، میری حماقتوں سے میں امیر ہوا. میں تو حماقت کو بھی حماقت کہتا ہوں. میں اگر نارمل نہیں ہوں تو اس کا ایک ہی مطلب ہے نا کہ I have not been able to understand my own self, my mistake. اب ہمارے کتنے بڑے بڑے آدمی کہتے ہیں تصوف کوئی شاعر نہیں. ہم بھی کہتے ہیں تصوف کوئی شاعر نہیں. میں ابھی آپ سے کہا کہ اگر کسی کو ولی کہہ دو گے تو آدھا اسلام آپ سے لڑ پڑے گا، سعودی عرب آپ سے لڑ پڑے گا، یو اے ای آپ سے لڑ پڑے گا، غامدی مولانا لڑ پڑیں گے. کیوں؟ نہیں جی ولی شریک کوئی بھی نہیں ہوتا. پھر ہوتا کیا ہے بھائی؟ آدمی کا کیا ہوتا ہے؟ اب چھوٹی سی آیت خدا کہتا ہے اگر برابر کا بدلہ لو تو ٹھیک ہے، معاف کر دو تو بڑی بات ہے نا. یہ بڑی بات کیا ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ کچھ سیانوں نے اس کا نام ولایت رکھ دیا کہ یہ ولی ہے، یہ اللہ کا ولی ہے جو اللہ کی خاطر معاف کر دیتا ہے. میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کا آپ ایک کافر کو قتل کرنے کے لیے اس کے سر پہ چڑھے ہوئے، تلوار نکالی تو اس نے منہ پہ تھوک دیا. جب اس نے منہ پہ تھوک دیا تو حضرت علی نیچے اتر آئے تو کسی نے کہا یا علی یہ کیا، آپ تو اس کی گردن اڑانے میں نیچے کیوں؟ انہیں کہا جب یہ کافر تھا تو میں اللہ کے حکم کی وجہ سے اس کی گردن کاٹ رہا تھا، جب اس نے میرے منہ پہ تھوکا تو میرا غصہ پیدا ہو گیا. اب اگر میں اسے قتل کرتا تو اپنی ذات کے لیے کرتا، اس لیے میں نے اپنی ذات کی بات نہیں سنی. یہ ولی ہے نا، یہی ولایت ہے نا کہ جب آپ معاف کر دیتے ہو اور اپنی ذات کی نہیں خدا کی خاطر مار دو، شہادت ہے. جب آپ نے تمغے کی خاطر جنگ کی تو آپ شہید نہیں کر رہے، جب ترقی کی خاطر جنگ کی تو آپ شہید نہیں کر رہے. آپ شہید تبھی ہو
کہ آپ نے ان ساری چیزوں کو نظر انداز کیا اور کہا میں نے آج جان اللہ کے لیے دی. پھر اللہ کیا کہتا ہے جواب میں؟ خبردار ان کو مرے ہوئے نہ کہو، ان کو نہ کہو، یہ زندہ ہے، یہ جہاں بھی ہے ان کو میری طرف سے رزق ملتا ہے اور میں ان کو زندگی دیتا ہوں اور صرف ان کی شہادت ہی آخری قدم ہے. میں ان کو زندگی بھی دیتا ہوں، ان کو رزق بھی دیتا ہوں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو میرے سب سے بڑے عزیز ہیں. تو جو اعلیٰ ترین طبقہ ہے، اگر ہمارے علماء اس کو مذہب سے نکال دیں گے، اگر ولایت الہیہ کو باقی کی کیا مسلمان بچے گا جی؟ یہ تو بتاؤ. بس نمازیں پڑھنے والا، بس چند روزے رکھنے والا اور کبھی نہ معاف کرنے والا، یہی ہوگا نا. جو آپس میں کبھی جھگڑے نہیں چھوڑتے، فساد نہیں چھوڑتے، تلخیاں نہیں چھوڑتے، ایک دوسرے کو برا بلا کہنا نہیں چھوڑتے، پھر یہی رہ جائے گا. برائی اولیاء کو اللہ نے کیا کر دیا. تو ہر مسلمان کی منزل ولایت الہیہ ہے، اللہ کا دوست بننا ہے. اب آپ دیکھو خداوند کریم ٹیکنیکلی بتاتے ہیں کہ ولایت الہیہ حاصل کرنے کے لیے کیا چیز ہے. اب آپ کسی عالم کے پاس چلے جاؤ، تسبیح ہاتھ میں، وہ کہے گا اور 5 وقت نماز پڑھا کر، ایک ہی تسبیح ہاتھ پڑ گیا. وہ کہتا ہے جناب میں نماز پڑھتا ہوں، پھر بھی نہیں، باقی بھی عمل کرو. بیان نہیں، باقی عمل ہی کرو. جب مولوی صاحب کے پاس کچھ نہیں نہ رہ جائے، اللہ ان پر رحم کرے. ہم ان کا گلہ نہیں کرتے، لا علمی کا نہیں. اب وہ دیکھو خدا کیا کہتے ہیں، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، کتاب کی تلاوت کر. آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ قرآن کے کیوں تلاوت کریں اللہ میاں، تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ میرے پسندیدہ افعال کیا ہیں اور مجھے کیا چیز ناپسند ہے. بیسیکلی قرآن اس لیے دیا گیا کہ آپ کو پتہ لگ جائے. فرض کرو خدا کہتا ہے کہ میں مفسدین کو پسند نہیں کرتا، تو نیچرلی آپ کو اصول حاصل ہو جائے گا کہ ہمیں فساد نہیں کرتا. اور خدا کتنی بار کہتا ہے کہ تم نے زمین کو فساد سے بھر دیا ہے اور مجھے اسے صاف کرنا ہے. یہ قوموں میں تباہیاں اسی لیے آتی ہیں، اس کے پیچھے یہ مرض آتا ہے کہ لوگوں نے اپنی غلط حرکات کی وجہ سے زمین کو فساد سے بھر دیا ہے اور مجھے اسے صاف کرنا. طوفان نوح بھی اسی لیے آیا تھا. تو فساد کیسے بھر جاتا ہے؟ جب قوم عاد و سمود پہ اللہ نے تباہی لانے کا ارادہ کیا، ملائکہ ہے حضرت ابراہیم کے دروازے پہ، تو اور کہا کہ ہم خدا کے حکم سے آئے ہیں اور ہمارا مقصد عاد و سمود کو برباد و تباہ. تو حضرت ڈر گئے. قرآن کہتا ہے نا ڈر گئے، کہتے ادھر تو لوط بھی ہے، یعنی میرا بھانجا بھتیجا بھی ہے جو بھی سے رشتہ ہے. اللہ نے کہا نہیں، ہم لوط کو سلامت نکال لیں، تو اس کی فکر نہ کریں. پھر ابراہیم کو خیال آیا اتنا بڑا شہر، اس وقت اس کی آبادی 2 لاکھ آدھوں سے. پھر تو نے کہا یا اللہ اگر کسی سوسائٹی میں، سوال پوچھا یا اللہ اگر کسی سوسائٹی میں 50 اچھے لوگ ہوں تو نے تباہ کر دیتا. فرمایا ابراہیم چھوڑ 50 کو، تو 30 نکال دے. ابراہیم ڈر گئے کہ اتنے 2 لاکھ میں 30 بندے بھی نہیں ہیں. پھر ریکویسٹ کی یا اللہ اگر کسی آبادی میں 10 بندے اچھے نہیں کو پھر بھی تو تباہ کر. ان کا ابراہیم تو 5 نکال گئے. جب وہ بھی گئے تو ابراہیم کو یقین ہو گیا کہ اب میری کوئی برکت نہیں. اور پھر آخر میں ایک بندہ نہیں چھوڑا گیا، ایک بندہ نہیں چھوڑا گیا، اور نشان زدہ پتھروں سے مارے گئے. مگر اس سے پہلے ایک لمحہ سوچو کہ وہ پورا شہر کیا کر رہا تھا، تو آپ کو حیرت ہوتی ہے کہ انسان اپنی بری عادات کسی خوف سے اندھے کر دیے گئے، پھر بھی نہیں چھوڑا. یہ اتنا جو متصادم ذہن ہے، یہ آخر ایک مرض کا شکار ہے. یہ آپ دیکھو یار، یہ بڑے غور سے سو، جو چیز بھی فکس ہو رہی ہے دماغ میں،
جو آبسیشن کے ریٹ تک پہنچ رہی ہے، بار بار آ رہی ہے، بار بار تنگ کر رہی ہے، اس کا علاج خدا کے خوف اور دعا کا. اور دعا کا طریقہ کہ دیکھو قرآن میں بڑی توبہ کے طریقے اللہ نے دی، مگر ایک بڑا خوبصورت طریقہ دیا آج کے دنوں کے لیے. فرمایا هو الذی تقبل توبۃ عن عبادہ، اللہ ہر حال میں توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں کی. کیسے؟ وخذ صدقات، وخذ صدقات، کوئی خطا ہو جائے تو صدقات ضرور دیا کرو. یہ قانون ہے قرآن کا کہ جب توبہ کرنا چاہو تو صدقات دے دیا کرو، اللہ وہ توبہ ہر صورت قبول کرے. اور دوسری بات، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد کہ اللہ، اس کے فرشتے، تمام کائنات کے روحانے افراد، بشر، فیمیل اور میل، یہ درود شریف پڑھتے ہیں اپنے رسول پر. تو ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ میں تو بہت زیادہ تسبیحات پڑھتا ہوں. فرمایا درود پڑھا کرو. فرمایا یا رسول اللہ میں تہائی پڑھوں؟ فرمایا نہیں، اور پڑھا کرو. پھر فرمایا یا رسول اللہ میں آدھا پڑھا کروں؟ فرمایا نہیں، مزید پڑھا کرو. فرمایا یا رسول اللہ میں درود ہی نہ پڑھا کروں؟ فرمایا کفایت کرے گا. فرمایا کفایت کرے گا. مگر یہ جو باقی تسبیحات جو آپ پڑھتے ہو، یہ دیکھو 99 صفات اللہ کی، 99 صفات اس نے ہمیں دی. وہ کہتا ہے میں نے تمہیں اپنی صفات پر پیدا کیا. ہم میں جو اللہ کی صفات آئی ہیں، فیاضی اللہ کی صفت ہے. اگر میں کہوں خدا نام معاذ اللہ استغفر اللہ، میرا خدا میرے ہاتھ باندھ دیتا ہے، یا اپنے اس کا یہ یہود کہا کرتے تھے، تو ایک ذلت کا بیان ہے. رحم اللہ کی صفت ہے، اور اتنی بڑی صفت ہے وَكَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِ رَحْمَةً کہ ساری کائنات تخلیق کی رحم کے لیے کی گئی. بس یہ تمام صفت ہم میں ہے جس پہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا. آپ کو اعزاز نہیں پتہ، اپنا اعزاز پتہ ہے؟ کوئی پتہ. میں نے آج تک کسی کو ذکر کرتا ہی نہیں سنا. ذکر کیا ہے؟ میں اگر آپ کے کہوں کہ اے خاتون جو میرے سامنے بیٹھی ہو، تم اللہ تعالیٰ کی خلیفہ ہو، تو مان جاؤ گے؟ تم سمجھو میں مزہ. بھائی اپنا ٹائٹل دیکھو قرآن میں کیا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. خالی مردوں کو تو نہیں کہا، عورتوں کو بھی یہی خطاب ہے. یہ کوئی انسٹرومنٹل ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے. جو بھی انسان اور آدم کی اولاد ہے وہ خلافت خداوند کی حقدار ہے. پھر آپ اس بڑے منصب کے لیے کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہ کچھ تو خدائی صفات پیدا کرنی پڑے گی نا. اگر وہ سچ بولتا ہے تو آپ کو بھی سچ بولنا ہوگا. اگر وہ رحم کرنے والا ہے آپ کو بھی رحم کرنا ہوگا. آج کے زمانے میں اس سے بڑی کیا ہے؟ اب بتاؤ، ہم جن کے لیے روتے ہیں، ہم جن کے لیے جاگتے ہیں، وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ تو دنیا کے سب سے بڑا جو خانہ کھولنے نکلتے ہیں. ہمیں لوگ تانے دیتے ہیں، ادھر تمہارے بھائی مر رہے ہیں، ادھر تمہارے بھائی شہید ہو رہے ہیں. میں جان دو ہم بچوں کی ذمہ داری ہیں، خدا ان کو نہیں چھوڑے گا. اس کے انصاف کی پرواہ نہ کرو. مگر ہم کیا کریں جب ہمارے بھائی بجائے کو بڑی مسجد تعمیر کرنے کے بجائے اس کے جوا خانہ دنیا کا سب سے بڑا کھول، اس کے لیے میں کیا کروں؟ آپ کیا کرو گے؟ اس کے لیے کہ ہم اپنے پیسے بھیجیں کہ ہمارا بھی لگا لو کہ نہ کسی نہ کسی دے. تو یہ ایک المیہ. اب سعودی عرب اور اس میں ایک جنگ شروع ہو گئی کہ ہم نے تو نیوم سٹی بنانا تھا، ٹوٹلی سیف سٹی، جو کسی جگہ کوئی مورل اثر نہ ہو. تم نے کیا کیا؟ ہم سے پہلے کیوں اعلان کر دیا؟ جو اس قسم کے جنگوں میں پڑے ہوں اور ہم لوگ اللہ کے پاس جاتے ہیں تو ہمارے یہ تصور تو نہیں ہوتا. ہم اپنے گناہوں کی اجازت لینے نہیں جاتے. وہ ہے جو کعبہ اس لیے جائے، جو مدینہ اس لیے جائے
کہ میں یہ جو ہم گناہ کر رہے ہیں اس کی اجازت دے دو، تھوڑے چار پانچ اور پیچھے جا کے کر رہے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ ہم اپنا سلوک حاصل کرنے جائیں، ہم غلطیوں پہ ہیں، ہم سیکھنے جائیں کہ سچائی کیا ہے. ہم قرآن کے مالک کی ہدایات پہ عمل کرنے کی توفیق مانگ رہے ہیں، اور ہمارا یہ حق ہے جو ہم کر رہے ہیں. تو خادم حضرات، پتہ ہے نا اللہ کو دو عادتیں بڑی پسند ہیں، ایک اچھا کلام کرنا، ایک اچھا کھانا کھلانا. بعض خواتین بہت کنجوس ہے اور ہنر مندی اٹھ گئی ہے. یقین جانو کہ ہر روز بازاروں سے کوئی ڈش لانی پڑتی ہے. وہ ہنر مندی اٹھ گئی، وہ دستی اشرف ہی کہیں غائب ہو گیا. وہ کدھر گئی قدریں اس زمانے میں؟ پاکستان پتہ آپ کو 10 سال پہلے سے میں کہہ رہا تھا، لوگ کہتے تھے ہمیں خوش فہم ہے، ہمیں ترقی کے خواب. آج کیا حال ہے پاکستان میں؟ دیکھا کتنی عزت ہو رہی ہے پاکستان کی، اس سے بہت زیادہ عزت ہوتی ہے اس دنیا میں. آخرت سے پہلے اچھے وقت کا انجام پاکستان سے ہونا ہے، ہمارے ہاتھوں ہونا ہے. ہم وہ ہیں جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کو ویلکم کریں گے. یہ شہادتیں مکمل ہیں کہ وہ آئیں گے، مفروضہ شہادتیں نہیں ہیں. مغرب و مشرق میں مذہب ایک ہو جائے گا، رسپیکٹیبل ہو جائے گا، مگر پھر گناہ نہیں شروع ہوں گے. اس کے بعد وہ گناہ شروع ہوں گے جو کبھی ٹھیک ہی نہیں ہوں گے. تو پوچھا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سائنٹیفکلی اور جناب دانیال کی روح سے، اس دنیا کی عمر 250 سے 300 سال 300 سال رہ گئی ہے. ہم نہیں قیامت دیکھیں گے، مگر ہم قیامت سے پہلے ایک 50 سال کا وقفہ دیکھیں گے. جناب عیسیٰ علیہ السلام کا وقفہ دیکھیں گے، جناب مہدی علیہ السلام. اور یہ بھی سن لو کہ آج کل ایک بہت بڑا فتنہ اٹھا ہوا، اس سے خبردار ہیں. بہت سے ایسے دیندار آ گئے کہ تم حدیث کو زیادہ اجاگر کرتے، تم قرآن نہیں پڑھے. ایک دانش والا آ گئے ہیں جو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ مسلمان آپ حدیث اس پر زیادہ بھروسہ کریں. یہ غلط ہے. اس دنیا میں کہیں بھی کسی مسلمان ملک میں چلا جاؤ، کسی محلے میں چلا جاؤ، آپ کو حافظ قرآن نظر آئیں گے، اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے ڈھونڈو کوئی حافظ حدیث نہیں نظر آتا ہے. کبھی سنا ہے؟ تو یہ غلط بات ہے جس کا الزام مسلم امہ کو دے رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنے پروفٹ کی رسپیکٹ تھوڑی کرو. معاذ اللہ استغفر اللہ. غالب نے ایک شعر لکھا تھا بڑا سچا، غالب ثناء خواجہ بے یزدان گذاشتے. اے غالب اپنے رسول کی تعریف اللہ پہ چھوڑ، ہم نہیں آ کر رہے، ہمیں نہیں پتہ وہ کیا تھے کیا نہیں. غالب ثناء خواجہ بے یزدان گذاشتے کہ آن ذات پاک مرتبہ دان محمد است. ہم نہیں، آن ذات پاک مرتبہ دان محمد است. ہماری زبان اس قابل ہی کہاں ہے؟ ہم تو کاروباری سے لوگ ہیں، فضول واحد گفتگو کر، افسانے تراشنے والے، الزام گھڑنے والے. ہم اس قابل کی کہاں کہ رسول اللہ کی قابل. اس لیے اس بات کا دھوکہ نہ کھانا. اور یہ وہ علماء ہیں جو ہر دور میں فتنہ پرست تھے، اور انہوں نے ابھی نیا یہ نکالا کہ مسلمانوں تم اللہ نے حدیث پہ. ہم نے کہا حدیث پڑھنے والے کوئی نظر آتا؟ حافظ حدیث کہاں سے؟ ایک کتاب بخاری کا کوئی پکا عالم نظر نہیں آتا. یا ہمیں مسلمانوں کی اتنی توجہ حدیث کو ہے نہیں. میں ایڈوائز کروں گا اس زمانے کے شر سے بچنے کی، تھوڑا سا قرآن ڈیلی، تھوڑا سا پارا نہیں، کوارٹر آف قرآن، مگر ترجمے کے ساتھ 5 حدیث بس. اور انشاءاللہ سال کے بعد اپنے وقت کے علماء سے زیادہ لائق ہو جاؤ گے. اللہ آپ پر احسان کرے، کرم کرے. میں نے کیا کہا نا آپ کو، مجھے کھانا ٹھنڈا ہوتا اچھا نہیں لگتا. اللہ آپ کو اچھا کھانا پرووائڈ کرے، ذائقے والا اور خوش مزاقی آپ میں پیدا کرے.
یہ آسان نہیں. آگے مطلب میں بہت تعداد دیکھ رہا ہوں اور میرا حوصلہ پست ہو رہا ہے. یہ بندوبست آپ ہی کر رہے ہیں. اللہ آپ کو خیر عافیت. میرے ایک مہمان ہیں, چلتے چلتے میں ان سے ضرور کہوں گا کہ صرف 5 منٹ کے لیے وہ آپ ان کو یہ وہ خاتون ہیں جن خواتین کی آپ بات کر رہے ہیں. جب سے یہ ینگ تھی خاتون تھی, اب تو پتہ نہیں مجھے ان کی عمر کیا ہوگی, تب سے یہ جہاد کشمیر میں لگے. شی از دی موسٹ ویل نون, ایکسپریسو اینڈ ویری ویری کمیٹڈ لیڈی فار دی کاز آف کشمیر. یہ آپ کو کشمیر پہ جدید ترین خبر دے گی. پلیز آپ آئیے بتا آئیے. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. The Honorable, one of our mentors, my mentor, پروفیسر رفیق اختر صاحب, اور بہت میں نروس فیل کری ہوں. ہم تو آپ کے شاگرد ہیں, آپ نے بلکہ سکھایا ہے اس تحریک کے اندر حق پہ کھڑا ہونا. اور جب رضیہ پیدا بھی نہیں ہوئی تھی تب سے یاسین صاحب کے ساتھ جو ان کا پیار محبت. اور آج میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ پروفیسر رفیق صاحب از ناٹ جسٹ ویری بگ انٹلیکچوئل اسلامک اسکالر, بلکہ ایک والد کی طرح انہوں نے یاسین صاحب کو بھی بہت سی چیزوں میں گروم بھی کیا جب وہ یہاں آتے تھے. اور ان کے یہاں ان کا سیشن ہوتا تھا بڑی, کیونکہ خود بھی یہ مقبوضہ کشمیر سے ہیں, از فرام جموں, اور ان کی ایک بہت بڑی ایک ہسٹورین بھی ہیں یہ, اور ایک ریلیجس اسکالر تو ہیں ہی. تو وہ ان کو یہ اکثر کہتے تھے کہ جو آپ کی باہر کی ٹینشن ہے وہ آپ نے گھر نہیں لانی مشال کے پاس. تو وہ کہتے تھے کہ وہ کیسے پتہ چلا پروفیسر صاحب کو, آپ نے کوئی شکایت کی میری؟ تو میں نے کہا میں نے تو کچھ نہیں کہا انہیں کبھی بھی. تو انہوں نے ان کو خاص یہ کہا, ناؤ دیٹ یو آر میرڈ, تو بے شک آپ ایک فریڈم فائٹر ہیں, بٹ خواتین کے ساتھ گھر کے اندر کوئی بھی ٹینشن نہیں لانی ہوتی, چاہے آپ جیلوں سے آ رہے ہیں, مارے کھا رہے ہیں, جو بھی آپ کی بیٹل چل رہی ہے. تو بہت انہوں نے ادب کیا آپ کا. اینڈ ہم لوگ آج کا جو آپ کا لیکچر تھا, کیونکہ بینگ اے وومن اینڈ ہم سب عورتوں کے لیے, لڑکیوں کے لیے, آئی تھنک جو ایک پروفیسر صاحب کا ایک رول بھی رہا ہے آف اسپریچول فورٹریس جو ہیں, اور ایک پوری انہوں نے جس طرح وی آر لیگیسی بلڈرز, ان فیکٹ جو ہماری رچ ہسٹری ہے اسلام کی خواتین کی, اور جس طرح خواتین نے ایک بہت بڑا رول پلے کیا ہے اسلام کے اندر اور فیملی اسٹرکچر کے اندر. آئی تھنک حق پہ کھڑا ہونا, سچ پہ کھڑا ہونا, جتنی بھی بڑی بڑی تحریکیں دنیا میں چلی ہیں خاص طور پہ اسلام کی, اس میں خواتین کا ایک بہت بڑا رول رہا ہے. اور اب بھی آج کیونکہ ہم مارکہ حق کا وقت آیا ہے, اور یہ جنگ بھی ہم نے کشمیر پہ لڑی, تو اس کے بعد اللہ نے بہت برکتیں دیں. اور آج جس طرح کی ان کی ہمیں پوری کی پوری جو پروفیسر صاحب کی کتنی رچ ان کی ایک لرننگ ایکسپیرئنس ہوتا ہے, آئی تھنک ایک اسپریچول ٹیچنگ ہے, انر کلینزنگ کی اور صبر کی, اور آلسو ٹو انجوائے لائف. تو اللہ کرے آپ کو اللہ سلامت رکھے. اور آئی تھنک اس وقت بہت ضرورت ہے گلوبلی بھی کہ ہم اپنے انر کانشنس کو یونائٹ کریں. تو آپ کی دعائیں چاہیے. اور ایک دفعہ پھر اٹ از اے گریٹ آنر listening to you. You are a legend and we will be so grateful جس طرح آپ سروس دے رہے ہیں انسانیت کے لیے, اسلام کے لیے, اور مسلم امہ کی یونٹی. اور جو ٹرو ایسنس ہے کہ ہم پیدا ہو جانا مسلمان گھرانوں میں کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. لائک بینگ عائشہ ادھر ہیں, یہ بھی بہت زیادہ ریسرچ کر رہی ہیں اپنے والد صاحب کے ساتھ. تو آئی تھنک جو اصل بات یہ نہیں ہے کہ کہیں پہ آپ پیدا ہو جائیں ایک لیگیسی کے اندر مسلمان پہ, اٹس واٹ یو ڈو, واٹ یو اچیو اینڈ ہاؤ یو لرن. تو ہمیں خود سب کو اپنی اپنی لائفز میں, بچوں کو بھی رول ماڈل بننے کے لیے زیادہ سے زیادہ ان کے لیکچرز ہم سب کو واچ کرنے. تھینک گاڈ آپ کے آن لائن بہت سے لیکچرز ہیں جو پوری دنیا میں لوگ سن رہے ہوتے ہیں اور آپ سے فیض حاصل کر رہے ہوتے ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ان کے ساتھ بندہ وداؤٹ بینگ ججڈ, کیونکہ آپ ایک نروس ہوتے ہیں اسلامک اسکالر, ان کے پاس ہی از ویری اوپن مائنڈیڈ, ویری براڈ مائنڈیڈ, اور ہر طرح کی سائیکولوجیکل اسپریچول ایشوز جو لوگوں کے چل رہے ہوتے ہیں مینٹل ہیلتھ کے, ان کو بھی جس طرح یہ اتنی آسانی سے جو ہیل کرتے ہیں اسلامک پرنسپلز کے مطابق اور اللہ کے ناموں کے مطابق, جس طریقے سے ہم سب کو وہ تصویر دیتے ہیں, آئی تھنک اس سے بہت
بہت ہم سب کی زندگیاں جو ہے بہت آسان ہوتی ہیں. تو اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت بہت شکریہ جی. تھینک یو. خاتون و حضرات، یہ میرے پاس ایک سوال ہے کہ اپنے ذہنی سکون کو مد نظر رکھتے ہوئے نرگسیت پسند لوگوں سے کیسے نپٹا جائے، اور ہاؤ ٹو ڈیل ود دی نارسسسٹ پیپل، ہاؤ ٹو سیٹ باؤنڈریز ود دیم. خاتون و حضرات، مسئلہ یہ ہے کہ یہ جینڈرز میں تخصیص ہوتی ہے نارسسزم کی. قریباً ہر درست فیچرز رکھنے والی خاتون نارسسسٹ ہوتی ہے. ہر درست فیچرز رکھنے والے اور اچھے رنگ والے ڈبل نارسسسٹ ہو سکتی ہیں. تو ہم وہ الزام دوسرے کو کیسے دے دیں، کیونکہ انسانوں میں چونکہ خود پسندی صرف خدا کو زیبا ہے اور کسی کو زیبا نہیں ہے. پھر دیکھو عمروں کے تفاوت کے ساتھ بڑے سے بڑا حسین جو ہے وہ حسین بڑھیا ہو کے رہ جاتا ہے اور تو کچھ بھی نہیں رہ جاتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ if they are married, the question I think is about married people. تو ان سے بحث نہیں کرنی چاہیے، بس اور کوئی چیز نہیں چاہیے. If he is telling he is handsome, let him be. If he is telling he is very clever, good thing for him. آپ کو کیا اعتراض ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اسی حسین لگتا ہے تو لگے، نہیں لگتا نہ لگے، یہ ان کے اپنے خبت ہے. آج کل مردوں میں زنانہ لباس کے خبت ہیں بے شمار. اچھے بڑے مرد درمیانی نسل سے مشتبہ نظر آتے ہیں. ہم کو سے وہ اس لیے کہ دے آر ان ایجوکیٹڈ. نارسسسٹ ہمیشہ ان ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں. جب اس نے دنیا نہیں دیکھی، اپنے سے حسین تر لوگ نہیں دیکھے، تو اس کو کیا پتا وہ کس سے مقابلہ کر رہا ہے. وہ ہمسائے سے کر رہا ہے. وہ تو بیچارے ہمارے ارد گرد. نارسسزم ایسا نہیں ہے، حسن ایسی چیز نہیں ہے جو ہر طرف بکھرا پڑا ہو. آبویسلی کہیں نہ کہیں اس میں آڈ ایگزسٹنس پائی جاتی ہے. کہیں پایا جائے گا نا، جیسے اچھا پھل کہیں پایا جاتا ہے، اچھی فصل کہیں اگتی ہے، تو حسن بھی کہیں اگتا ہوگا نا، ہر جگہ تو نہیں ہوگا. پھر اگر خدا نے اچھے فیچر دیے، ہم تو ایک دعا مانگتے ہیں. آپ بھی مانگنا، جس کو اپنا آپ اچھا لگے اس کو یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے. اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی. اے اللہ اگر تم نے شکل اچھی دی تو اخلاق ضرور اچھا ہو. تو یہ دعا ضرور مانگتے ہیں کہ اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی. اور یہی دعا نارسسزم میں چلتی ہے اور کچھ نہیں. باقی آپ کی احتیاط ہے. اگر نارسسسٹک افیکٹس گھر کی لڑائی جھگڑے میں مشتمل ہوتے ہیں تو اسٹاپ ٹاک اور لیسر کانٹیکٹ. حاضرین حضرات، یہ زمانہ آپ کو پتہ ہے میں نے اس میں سلام و مومن کی تسبیح چنی تھی خاص طور پہ. وہ اس وجہ سے کہ اس زمانے کو جو یہ دور چل رہا ہے اس کو ہم ڈپریشن، انگزائٹی اور سٹریس کا زمانہ کہتے ہیں. پہلے کسی زمانے میں بھی یہاں جو مالدار ہے اس کو بھی ہے، جو کم مالدار ہے اس کو بھی ہے، جو شادی شدہ اس کو بھی ہے، غیر شادی. تو اوور آل دا اسپرٹ آف ٹائم از اینگزائٹی اینڈ ڈپریشن. اب میں اس کا دو دوستوں کا آپ کو بات سے، دونوں بڑے اچھے دوست تھے، ایک جیسے حالات میں تھے اور وہ برے تھے، اچھے نہیں تھے. تو ایک دوسرے دوست کو کہتا ہے یار بات سنو، تجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، تجھے کوئی انگزائٹی نہیں ہے. میں تو صبح شام دوپہر اس انگزائٹی میں رہتا ہوں اور برباد ہو چکا ہوں، تجھ پہ کوئی اثر نہیں لگتا. اس نے جواب میں ایک سوال پوچھا، ڈز اینگزائٹی ہیلپ؟ کیا پریشان ہونا مدد ہے؟ تو پھر کیوں ہوتے ہو؟ یہ آپ کے صرف میں آپ کو ایک خوشخبری دیتا ہوں، جو آج پریشان ہے وہ کل بہت خوش مزاج ہوں گے.
کیوں؟ یہ قانون قدرت ہے. اگر آپ کو اللہ پر یقین کہ تلک الایام نداولها بین الناس، ہم لوگوں پر ایک جیسے دن نہیں چھوڑتے. اور اگر چھوڑو تو ان کے پیچھے ڈنڈا لیتے بھاگنا، ٹھیک ہے؟ تو خدا کہتا ہے کہ تلک الایام نداولها بین الناس، کہ لوگوں پر ایک جس ٹائم ایک قسم کے دن نہیں رہتے. اللہ سے دعا کرو کہ آج اگر گردش کے دن ہے، انگزائٹی کے دن ہے، ڈپریشن کے دن ہے، تو اللہ تمہارے دن ان سے ہر حال میں بدلے. یہ قانون ہے، اس لیے پریشان نہ ہو. انشاءاللہ آپ کے اگلے دن اچھائی اور خوبی اور کشادگی ہے فطرت کے لیے. اور تصویر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ انگزائٹی اگر مینٹل ہے تو تمام انگزائٹی کو اس میں سلام مرول کرتا ہے، تمام انگزائٹی کو. اور یہ دیکھو پیغمبر کو عطا ہوتی ہے، کیونکہ پیغمبر ابتدائی وقت میں ایک پورے معاشرے سے، پوری حکومت سے، پورے نظام سے لڑتا ہے، تو خدا کی طرف سے اس میں سلام اترتا ہے. آپ روز پڑھتے ہو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. تو آپ اس میں سلام کی جتنی انگزائٹی کا، آپ کو پتہ ہے کم اثر کیوں ہوتا ہے؟ کہ انگزائٹی زیادہ ہوتی ہے، اس میں سلام کم پڑ رہے ہیں. اور اس میں مومن دل پہ حکومت کرتا ہے، اس میں مومن دل پہ حکومت کرتا ہے. یہ ایمان کا باعث ہے، دل کے سکون کا باعث ہے. تو دیکھو میں تو اس زمانے کی اسپرٹ سمجھ کے، یہ میری ایس اور پہلی تسبیح ہوتی ہے، یا سلام ہو یا مومن ہو یا خدا، یہ آپ کو سکون دے گا. بعض اوقات اور کیفیات سے ہوتی ہے، اس کے لیے آپ کو دعائیں بھی اور تسبیح زیادہ رہتی ہے. سخت ترین پریشانی، سخت ترین، جس کو لفظوں میں بھی بیان نہیں کیا جائے. آپ وہ چوتھی دعا پڑھا کے اللہ مستر عوراتنا و آمن روات، یہ چوتھی دعا قیامت خیز بھی اگر پریشانی ہو اس کو بھی دور کرے. اس کے بارے میں اصحاب رسول کہتے تھے کہ یا رسول اللہ آج کلیجے حلق کو آ رہے ہیں، ہم میں صبر ختم ہو رہا ہے. تو حضور نے یہ دعا بتائی تھی. اسی رات جنگ خندق کا فیصلہ ہوا اور ساری گردش آئی. تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق بخشے. میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ خدا نے ڈگریز بتائی. قرآن میں جہاں نفی اسبات ملتا ہے، نماز میں استقامت ملتی ہے، 5 وقت جاؤ گے، مگر یہ دونوں کو گننے کے بعد اللہ نے بالکل واضح الفاظ میں کہا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. مطلب اللہ کی یاد بہت بڑی ہے. الحمدللہ سب کو دی بھی ہے، اس پہ قیام کرو، گردش پڑ جائے، تسبیح جائے. اور وہ کتاب آپ کو پاس ہونی چاہیے، حسن حسین. یہ مصدقہ دعاؤں کی کتاب ہے، اور اس سے اپنی آزودگی ڈھونڈ لیا کرو، پریشانی ڈھونڈ لیا کرو، اور وہ دعا تسلسل سے پڑھا کرو جو اللہ کے رسول زبان مبارک سے اس کیفیت کے لیے نکلی ہے. اللہ آپ کو فتح مبارک کرے، احساس اچھا رکھے، یاد کی توفیق دے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آج بھی اللہ تعالیٰ شاء آپ کو اچھی خوراک رسے. اور ان چند لوگوں میں بھی دعا کر دیجیے گا. تو جو دیکھو آپ کہتے ہو ہم کہتے ہیں آپ آؤ، آپ سال کے سال آؤ، 6 مہینے بعد آؤ، 3 مہینے، یہ آپ کے پروگرام. مگر ایک رسم کسی اور جگہ نہیں ہے، اور وہ میں رسم چھوڑ نہیں سکتا. ہم کھانا ضرور کھلاتے ہیں، اس لیے جو بھی تھوڑا بہت جوڑا کرو، کھانا جمع ہو کے کھایا بھی کرو، یاد خدا بھی کرو، اور اگلے وقتوں کے لیے اپنے فلاح و بہبود بھی مانگو. اللہ bless you all, you all, and you all. Allah. Thank you very much, sir. If you can just do a dua for everyone so that we can end today's lecture. Thank you. اور جب میں رکوں تو اپنی ذاتی دعائیں مانگ لیجیے گا، نہیں تو رہے گا. یا رحمن الرحیم، یا رحمن الرحیم.
یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم انا اسألک بأنک انت اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم انا اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اللہم آتنا عاقبتنا فی الامور کلها و اجرنا من خزي الدنیا و عذاب الآخرة اللہم انا نسألک من فضلک و رحمتک فإنه لا يملكها الا انت ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما اللہم انا اعوذ بک من البرص والجنون والجذام والسیء الاسقام اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل عليه كلما ذكرك الذاكرين اللهم صل عليه كلما غفل عن ذكره الغافلون وسلم تسليما كثيرا آمين آمين يا رب العالمين آمين.